حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ عرصہ 24 سال کا ہے، یعنی 24 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ کتنی آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہے، جو روایات میں آتا ہے، کسی بھی بیوی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال گزارے ہوں۔ یہ فقط سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ 24 سال گزارے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت اس قدر تھی کہ میرے آقا نے یہ نہیں چاہا کہ میں اور شادی کر لوں اور میری محبت بانٹی جائے، بلکہ مصطفیٰ نے 24 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ وقت گزارا، لیکن حضور نے ان کی محبت کی خاطر دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندے کو اختیار بھی ہو کہ شادی کر سکتا ہے، 1 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 کر سکتا ہے، اختیار ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت ہیں، آپ کے لیے یہ قائد نہیں ہے 4 کی، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ آگے ایک بندے کے لیے جو ہے اگر اسے سارے اسباب مہیا ہوں اور اسے کہا جائے کہ دوسری شادی کر لے، چاہے وہ اپنی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، جب دوسری شادی کا اسے کہا جاتا ہے اور اسے اسباب بھی ہوں، سارا مال جان جو ہے اس کے پاس موجود ہو اور ذرائع بھی موجود ہوں، وہ رکھ بھی سکتا ہو، تو میں کہتا ہوں وہ کبھی بھی انکار نہیں کہے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے لے آؤ دوسری بھی کر لینے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اس قدر محبت تھی ان سے کہ آپ نے 24 سال کا عرصہ وقت جو ہے ان کے ساتھ گزارا۔ اور یہ ایسے ہی محبت نہیں تھی جو حضور کے ساتھ ان کی وفائیں تھی، اگر وہ آپ وفائیں دیکھیں کہ حضور کے ساتھ کتنی وفائیں تھیں ان کو، اور وہ زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو دوسری ازواج نے نہیں دیکھا، کہ وہ زمانہ سیدہ خدیجہ نے دیکھا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ چلتے ہیں تو لوگ راستے پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ آپ پہ مشکلات اتنی آتی ہیں کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمر مبارک پر جو ہے وہ جانور کی غلاظت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا، لیکن کبھی بھی سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ اگر کھانا ملا تو ٹھیک ہے، نہ ملا پھر بھی ٹھیک ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے خدمت کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب بخاری اور مسلم شریف اور دیگر بھی جو ہے کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، آپ کبھی ہفتہ وہاں رہتے، کبھی جو ہے وہ آپ مہینہ تک بھی جو ہے اس غار میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ زمانہ وہ تھا کہ کافر آپ کے دشمن تھے اور وہ ہر وقت ہر لمحہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، اور اماں جی یہ بات کو بخوب جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ اس دور میں ظلم کے دور میں اپنے گھر سے چلتی تھی، اور وہ خاردار راستے جہاں پہ راستہ بھی نہیں بنا تھا، اور وہاں پہ جو ہے پہاڑوں کا راستہ، اتنا خطرناک راستہ کہ وہاں سے گزرتی ہوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی، کھانا پیش کرتی تھی حضور کو۔ اور آج غار حرا اگرچہ وہ غار ثور سے چھوٹی ہے، لیکن اس کی بھی اونچائی جو ہے وہ کوئی اتنی نہیں ہے کہ بندہ 10 منٹ میں اوپر چڑھ جائے، اس پہ بھی وقت لگتا ہے۔ اور پھر اب راستے بن گئے ہیں، سیڑھیاں بن گئی ہیں، تو کچھ جو ہے وقت آگے جو ہے وہ گاڑی بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس وقت راستہ بڑا خطرناک تھا کہ وہ جو ہے پہاڑوں پہ ہاتھ رکھ کے، پتھروں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر جو ہے وہ چڑھا جاتا تھا اس وقت میں۔ اور پھر ذات بھی عورت ہے کہ مرد نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ہو، اور مرد کا حوصلہ بلند زیادہ ہوتا ہے عورت سے، اور ہیں بھی عورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حوصلہ جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اب جس وقت کھانا پیش کرنے کے لیے جاتی ہیں، اب رب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور بھیج کر کہا جبریل جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی آ رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے حضور کی، باری تعالیٰ کیا تو صلہ انہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر کہہ دو۔ اور جب حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ
فقال یا رسول اللہ ھذا خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب. آقا یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی لا رہی ہیں آپ کے لیے, پانی بھی آپ کے پینے کے لیے لا رہی ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہیا اتت کا, جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں یہ پہنچیں, جیسے ہی آپ کے پاس آ جائیں تو میرے آقا نے کہا جبریل کیا کرنا ہے؟ فرمایا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے, فقرا علیہ السلام من ربہا. کہا جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ آ جائیں کھانا پیش کرنے کے لیے تو فرمایا ان سے کہہ دینا اے خدیجہ اللہ کو آپ کی یہ خدمت کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ عرش کا مالک بھی آپ کو سلام کرتا ہے اور جبریل امین بھی آپ کو سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہا السلام من ربہا و منی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام بھیج رہا ہے اور میری طرف سے بھی سلامتی ہو. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا سلام ہی نہیں کرنا, ساتھ ساتھ ان کو جنت میں ایک محل کی بھی خوشخبری عطا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں محل بھی عطا فرما رہا ہے. یہ شان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں ساروں کا رتبہ بلند ہے, بالا ہے, بڑا مقام ہے, لیکن اماں جی حضرت خدیجہ کی ایک اپنی شان ہے, ایک اپنا مقام ہے. اب بعض مقام پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت اماں جی عائشہ کے لیے اماں جی عائشہ صدیقہ کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات نقل کی ہے. اب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ جو ہے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے تھے اور آ کر عرض کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں, اور آپ نے سیدہ حضرت عائشہ نے آگے سے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, آپ پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. اب یہاں سے ایک طرف جو ہے سیدہ خدیجہ کا مقام ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا مقام ہے. ان کو بھی سلام کیا جا رہا ہے, ان کو بھی سلام کیا جا رہا ہے, لیکن اماں جی خدیجہ کی شان اعلیٰ ہے. وہ کیسے؟ فرمایا ان کو سلام کرنے والے, اماں جی عائشہ کو سلام کرنے والے جبریل امین ہیں, لیکن اماں جی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے پاس آتے تو جبریل ہیں سلام لے کر, لیکن اپنا سلام نہیں لاتے بلکہ رب العلا کا سلام لے کر آتے ہیں. کہ یہ شان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. اور آگے سے آپ نے بھی سلام کا جواب دیا, کہا رب تو خود سلام ہے یعنی سلامتی والا ہے, اے جبریل تم پر بھی سلام ہو, تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے, گھر میں آتے تو ظاہری سی بات ہے جو خدمت گزار ہو, خادمہ بیوی ہو تو شوہر کو بڑی یاد رہتی ہے. شوہر کی جو خدمت کرنے والی ہو, کہ ہر دکھ سکھ میں جو کام آنے والی ہو, کہ اگر آپ بیمار ہو لیکن اگر شوہر باہر سے آئے تو وہ اپنے دکھ درد بھول کر جو ہے وہ شوہر کے قریب چلی جائے, اس سے جو ہے پانی پیش کرے, کھانا پیش کرے, اس سے محبت سے پیش آئے. ایسی بیوی جو ہے یاد رہتی ہے. اور ایک وہ بیوی ہوتی ہے کہ سارا دن جو ہے وہ تندرست رہی, سارا دن جو ہے وہ سوئی رہی, اور جیسے ہی پتہ لگا کہ شوہر کے آنے کا وقت ہے سر باندھ لیا, ہائے ماری گئی میرا سر درد ہو رہا ہے, آج باہر سے کھانا لائیں گے, باہر سے کھانا لائیں گے, باہر سے کھائیں گے. کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو خادمہ ہوتی ہیں, خدمت گزار ہوتی ہیں, ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ پھر بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے. یہ وصال کے بعد کی بات ہے حضرت خدیجہ کی. جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ جو ہے حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے. جب آپ گھر سے جاتے پھر ذکر کرتے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات کچھ ناگوار گزری, کہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کی بار بار بات کو سننا, محبت اور اتنی زیادہ تڑپ جو ہے وہ سنے تو اس کے دل میں بات آ جاتی ہے. یہ بات نہیں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حسد کرنے والی تھی, بتقاضۂ بشریت آپ کے ذہن میں بھی خیال آ گیا
کہ جب بار بار مصطفیٰ تذکرہ کر رہے ہیں تو اماں جی ایک دن جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہنے لگی آقا آپ کو اللہ نے یہ اتنی جوان جو ہے وہ بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ اب بھی اس بوڑھی عورت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے خدیجہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا سارا زمانہ ایک طرف ہو کر مجھے جھٹلا رہا تھا، یہ واحد خدیجہ تھی جو میری تصدیق کر رہی تھی۔ کہا سب نے مجھے اپنے مال سے پیچھے کر دیا، میرے خاندان نے مجھے چھوڑ دیا، میرے قبیلے نے مجھے چھوڑ دیا اور سب سے جو ہے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، اس وقت سیدہ خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ کہا جب سارے میری تکذیب کر رہے تھے، فرمایا سیدہ خدیجہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہا قسم ہے رب ذوالجلال کی آج کے بعد کبھی بھی میں سیدہ خدیجہ کے بارے میں اپنے دل میں برا نہیں سوچوں گی، کہ اتنا مقام ہے اور اتنی ان کی جو ہے وہ خدمات ہے اسلام کے لیے۔ اور اگر آپ ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھ لیں تو دو ہستیاں ہمیں بہت عیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا ہے۔ ایک ان میں سے ابو بکر صدیق کی ذات ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ پہ وار دیا، جو کچھ بھی تھا ذرہ برابر بھی سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سب مصطفیٰ پہ وار دیا۔ اور عورتوں میں اگر دیکھیں تو پہلے نمبر پر ہمیں سیدہ خاتون جنت حضرت خدیجہ نظر آتی ہیں کہ جو مال تھا سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ مال، بعض نے لکھا 40,000 دینار تھے، جو بھی تھی، کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آقا آج سے یہ مال آپ کا ہے، آپ جس قدر بھی چاہیں اس مال میں تصرف کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ وارا تو ظاہری سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ہر مقام پہ یاد رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ جانور ذبح فرماتے تو آپ اس کا گوشت جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ ایک حصہ لے جاؤ اور جو بھی حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں یہ ان کے گھروں میں بانٹ دو جا کر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان سے محبت کی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی انہیں یاد رکھا، ان کا جو ہے وہ ذکر خیر کیا۔ اور یہاں پہ اماں جی عائشہ ایک دوسرے مقام پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِیجَہ، تو فرمایا جب مصطفیٰ اتنا ذکر کرتے تو میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو جتنی بھی ازواج دی ہیں، بیویاں دی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار سیدہ خدیجہ سے کرتے ہیں اتنا پیار کسی اور عورت سے نہیں کرتے۔